پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں 4 دن جاری رہنے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جس کے بعد پاک افغان تعلقات کا مستقبل، دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر اور تجارت کی بحالی کے معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں اور سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت کے مطابق افغان طالبان کا وفد پاکستان کے بنیادی مطالبے یعنی افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے حوالے سے تحریری ضمانت دینے کے لیے رضامند نہیں ہوا، جس سے مذاکرات ناکام ہو گئے، مگر خود افغان طالبان کی جانب سے مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم BBC کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ قطر میں افغانستان کے سفیر اور افغان مذاکراتی وفد کے رکن سہیل شاہین سے جب مذاکرات کی ناکامی سے متعلق پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیانات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے۔ عام طور پر اس طرح کے مذاکرات میں ایک ہی بیٹھک یا ایک ہی دور میں حتمی معاہدے نہیں ہوتے ہیں۔ کل رات گئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پوسٹ کے ذریعے پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا تھا، اور پھر آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر ایک سخت بیان جاری کیا جس میں افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے خبردار کیا گیا۔ خواجہ آصف کی ایکس پوسٹ کے مطابق برادر ملک جنہیں طالبان حکومت مسلسل درخواست کر رہی تھی، ان ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی۔ تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے۔ خواجہ آصف نے مزید لکھا کہ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے مطابق اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبلِ جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو۔ جہاں تک گریو یارڈ آف امپائرز کے بیانیے کا تعلق ہے تو پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہے۔ یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے۔ خواجہ آصف نے ایکس پوسٹ میں مزید لکھا کہ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بے امنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے۔ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ خواجہ آصف نے مزید لکھا ہے کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اس پوسٹ کے بعد آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی اور پاکستان کو افغانستان کے اندر بھی حملے کرنے پڑے تو بالکل کریں گے۔ ہم کریں گے، اسٹرائکس کریں گے، ہم بالکل کریں گے، بالکل کریں گے۔ اگر ان کی ٹیریٹری سے خلاف ورزی کی، ہماری ٹیریٹری کی، تو ہمیں اگر ڈیپ انٹو افغانستان بھی جا کے جو ہے ریٹیلیٹ کرنا بالکل کریں گے۔ کل شام کو ہی جو ہے یہ ریپ اپ ہوا سارا معاملہ، لیکن ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز یہاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی، ان کی نیت میں جو فتور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا۔ ہم نے پوری خلوص کے ساتھ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے دونوں امن میں رہ سکیں ایک اچھی ہمسایوں کی طرح، لیکن اگر وہ اپنی باغ ڈور جو ہے، اپنی لگام جو ہے انہوں نے دلی کے حوالے کر دی ہوئی ہے تو پھر تو ذرا مشکل ہوا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف خود کر رہے تھے، جبکہ افغان وفد کی قیادت وزیر دفاع اور افغان طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کر رہے تھے۔ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ممالک سیز فائر اور مذاکرات جاری رکھنے پر راضی ہوئے تھے، جس کے تحت 25 اکتوبر سے کل 28 اکتوبر تک ترکی کے شہر استنبول میں ثالثوں کی موجودگی میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان 4 دن تک مذاکرات جاری رہے اور
مذاکراتی عمل کے دوران افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی مسلسل خبریں آ رہی تھیں، اور پھر کر رات گئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں موجود تھے، انہوں نے بیان جاری کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ عطا تارڑ کی ایکس پوسٹ کے مطابق کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان طالبان رجیم سے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی اور بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان یعنی بی ایل اے کی سرحد پار سے جاری دہشت گردی کے بارے میں بات چیت کرتا آیا ہے۔ طالبان رجیم سے بار بار کہا گیا کہ وہ پاکستان اور بین الاقوامی برادری سے دوحہ معاہدے میں کی گئی اپنی تحریری کمٹمنٹس کو پورا کرے، تاہم افغان طالبان رجیم کی پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت کی وجہ سے پاکستان کی سنجیدہ کوششیں ناکام رہیں۔ عطا تارڑ کی پوسٹ کے مطابق کیونکہ طالبان رجیم افغانستان کے عوام کے حوالے سے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا اور وہ جنگی معیشت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے وہ افغان عوام کو ایک بے مقصد جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان کے عوام کے لیے امن اور خوشحالی کا خواہاں اور حمایتی رہا ہے اور اس مقصد کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ اس جذبے کے تحت پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات کے بے شمار راؤنڈز کیے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نقصانات کے حوالے سے پرواہ نہیں کی۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 4 طویل سالوں تک اتنے بڑے جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنے کے بعد پاکستان کا صبر ختم ہو گیا ہے۔ امن کو موقع دینے کی ایک کوشش کے طور پر قطر اور ترکی جیسے برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ پہلے دوحہ اور پھر استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کی۔ اس ایجنڈے میں افغان طالبان رجیم سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مذکورہ دہشت گرد تنظیموں کو افغان سرزمین کو بطور تربیتی اور لاجسٹک اڈے اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے جمپ آف پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنے سے روکے۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ پاکستان قطر اور ترکی کا اس بات چیت کے حوالے سے سہولت فراہم کرنے پر شکر گزار ہے۔ گزشتہ 4 دن کی گفتگو کے دوران افغان طالبان کے وفد نے کئی دفعہ ان تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف کریڈیبل اور فیصلہ کن کارروائی کے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ پاکستان کی طرف سے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے جنہیں افغان طالبان اور میزبانوں نے تسلیم کیا، تاہم افسوسناک طور پر افغان فریق نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ افغان فریق بات چیت کے بنیادی مسئلے سے ہٹنے اور بچنے کی کوشش کرتا رہا اور کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے افغان طالبان نے الزام تراشی، رخ موڑنے اور چال بازی کا سہارا لیا، اس لیے یہ بات چیت کسی قابل عمل حل تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا کہ اپنے لوگوں کی سلامتی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھاتے رہیں گے اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے تمام وسائل استعمال کرتی رہے گی تاکہ دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، ان کے سہولت کاروں اور حامیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کل رات گئے اس پوسٹ کے ذریعے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا تھا، مگر مذاکرات کی ناکامی سے کچھ گھنٹے پہلے ایران میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور افغانستان کے سینئر نائب وزیر داخلہ محمد ابراہیم صدر کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صحافی سے بات کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنے کا موقف اختیار کیا۔ It's really good and congratulations. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون میکنیم مثل اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر اور ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے محسن نقوی سے ملاقات کے دوران پاک افغان کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔